الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی کہ تم بے سر و سامان تھے، لہٰذا تم اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ترجمہ مفتی تقی عثمانی، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 123۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں 1000 فرشتے سے تمہاری مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ سورۃ الانفال، آیت نمبر 9۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم غزوہ بدر پر بات چیت کریں گے، کیونکہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا تھا بمطابق مارچ 624 عیسوی کو۔ ناظرین، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد اسلام روز بروز ترقی کرتا گیا، اسلام پروان ہی چڑھتا گیا۔ جنگ ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ جیسا کہ 2 ہجری کو، رجب 2 ہجری کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نگران بنا کر، لشکر کا امیر بنا کر مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا وہاں بھیجا۔ عبداللہ بن جحش اس لشکر کے امیر تھے۔ تو رجب کی آخری تاریخ کو یہ لشکر وہاں پر پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر کفار قریش کا تجارتی جو قافلہ تھا وہ بھی وہاں پر تھا۔ اس قافلے میں عمر بن الحضرمی بھی تھے جو امیر لشکر تھے مسلمانوں کے۔ عبداللہ بن جحش، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین، چنانچہ اسی سنا میں اسد بن عبداللہ التمیمی نے اپنے تیر سے وار کیا اور جو عمر بن الحضرمی تھا، یہ تیر سیدھا جا کر اس کو لگا اور وہ اس تیر کی وجہ سے مارا گیا، قتل ہو گیا۔ تو کفار قریش اس پر بہت زیادہ غضب ہوئے، غصہ ہوئے۔ اس واقعے کی مناسبت سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خون کا بدلہ خون، اور اس واقعے کی وجہ سے غزوہ بدر آگے جا کر پیش آیا۔ سیرت مصطفیٰ ماخوذ از عبد المصطفیٰ اعظمی۔ ناظرین، اب ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، انہوں نے کھڑے ہو کر کوئی تقریر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اعراض کیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کچھ گفتگو کی، تقریر کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض کیا۔ تو اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ جس کے قبضے میں، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور اس سے ڈریں گے نہیں، اس سے گریز نہیں کریں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق گما تک، جو زمین کا آخری کونا ہے، وہاں تک ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے لے جائیں گے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1779۔ اب بخاری کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا کی جاتی تو وہ میں اس بات کو کسی بھی چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ عزیز جانتا۔ یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بات میری زبان سے ہوتی تو میں کتنا ہی خوش نصیب ہوتا۔
کون سی بات؟ کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے تھے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جا کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر جنگ کریں گے۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3952۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعائیں کر رہے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آج یہ مسلمان جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر کفار ہم پر غالب آ گئے تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اے اللہ آج ہم کو فتح عطا فرمانا۔ تو یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زار و کتاری سے دعائیں فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا یا رسول اللہ بس کر دیجئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورۃ القمر آیت نمبر 55، کہ یعنی کہ ان قریب یہ جماعت اس کو ہار نصیب ہوگی اور ان قریب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3953۔ دوسری روایت میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے ایک دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ کل اس جگہ پہ فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا، فلاں اس جگہ پر مرے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ ہم نے یاد کر لی۔ جب ہمیں فتح نصیب ہوئی تو جب ہم نے ان کفار کی جو لاشیں تھی وہاں پر جا کر دیکھا تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اس جگہ سے ایک ذرہ بھی، ایک یعنی کہ انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں پر وہ کافر قتل ہوئے تھے، وہیں پر وہ مرے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2873۔ ناظرین جان لیجئے کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار مکہ، کیونکہ وہ پہلے آ گئے تھے، تو انہوں نے جو اچھی جگہ تھی، جو اچھا مقام تھا، وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈال لیا تھا، وہ جو اونچی جگہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے والے دن گئے تو ان کے جو ریتلی زمین تھی اس پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جگہ چھوڑی۔ تو جب جنگ بدر سے ایک دن پہلے رات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ موسلادھار بارش اتار دی، نازل کی، جس سے جو ریتلی زمین تھی وہ مضبوط ہوگی، اچھی طرح مضبوط ہوگی، سخت ہوگی، اور جو ان کی جس پر کفار مکہ نے پڑاؤ کیا تھا ان میں کیچڑ سا آ گیا جس میں تھے۔ تو اس جو مسلمانوں کے حصے میں جگہ آئی تھی جنگ کرنے کے لیے وہاں پر پانی بھی جمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی جس سے پانی جمع ہو گیا، جس سے مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلایا۔ اور جب ناظرین یہ بھی جان لیجیے کہ جب صبح جنگ ہونا تھی اس وقت جو آخری رات تھی اس رات کو کفار مکہ یعنی کہ پوری رات سوئے نہیں، ایسے عیش و عشرت میں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے ہماری تعداد 1000 ہے، ان کی تعداد تقریباً 950 کے قریب تھی آلموسٹ، یعنی کہ ہماری تعداد 1000 ہے تو ہماری تو جو فتح ہے وہ تو یقینی ہے۔ تو وہ پورا رات وہ ایسے ہی عیش و عشرت لگے رہے، وہ سوئے نہیں۔ تو جو مسلمانوں کی حالت تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند طاری کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات پوری جاگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، صبح جنگ کا ہوا، تو جو کفار کے بڑے بڑے نام تھے، عتبہ، شیبہ، ولید اور بڑے بڑے ابو جہل، وہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اس سے جو کفار مکہ کے حوصلے تھے وہ پست ہو گئے۔ اللہ کے ناظرین یہ آپ اس سے موازنہ کریں کہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تھی 310 سے کچھ اوپر، یعنی کہ 313 لوگ تھے، جن میں سے 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، کچھ چند چیزیں تلواریں تھیں، یعنی کہ اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اور جو ان کے پاس تھے کفار لشکر، جو ان کا لشکر تھا، ان کے پاس 170 کے قریب اونٹ تھے، اور اونٹ بھی بہت اعلیٰ نسل کے، اور گھوڑے بھی بہت زیادہ تھے، یعنی کہ ہر چیز میں مسلمانوں سے 3 4 5 6 گنا زیادہ تھے۔ تو جب کیونکہ وہ پوری رات سوئے نہیں تھے، وہ اپنے اسی گمنڈ میں تھے کہ صبح ہماری فتح یقینی ہے، تو اس لیے جب وہ صبح جنگ کرنے نکلے تو وہ ان کے آنکھوں میں آگے دھندلاہٹ سی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کیا۔
تو ناظرین یہ بھی تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جو مسلمان تھے صحابہ تھے ان کے ہاتھ میں فرض کر کسی کے ہاتھ میں کھجور کی کچھ ٹیک کا تو وہ ایسے ہی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے غائبانہ کیونکہ قرآن جی کے اندر بھی آتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے سے پھر 2 سے پھر 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تو مسلمان پیچھے سے اگر ایسے ہی کرتے تو وہ جو کوئی بھی کافر ہوتا وہ پہلے ہی مر جاتا. تو جب یہ جنگ مکمل ہوئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو کسی صحابہ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ جب ہم جنگ کر رہے تھے تو ہم تو ابھی ان سے پیچھے ہی تھے اگر ہم ایسے ہی کرتے تو وہ کافر پہلے مر جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو غائبانہ ہماری مدد کر رہے تھے. ناظرین یہ جان لیجئے کہ یہ غزوہ بدر میں صرف مسلمانوں میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے اور کفار مکہ کے 70 سے زیادہ 70 لوگ واصل جہنم ہوئے 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بن کر آئے اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا. ناظرین جب یہ غزوہ بدر جب مسلمانوں کے فتح ہو گئی جب مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی تو 3 دن تک جو کفار کے جو لاشیں تھے وہ ادھر پڑے رہے ادھر ہی پڑے رہے. تو 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لاشیں تھے ان کو پکار کر فرمایا اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ نگاہ آپ سب ان کے نام لے کر پکار رہے تھے کہ کیا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کیا وہ تم نے سچا پا لیا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تو سچا پا لیا. تو پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے وہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان لاشوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ تو مر چکے ہیں وہ کیا سنے کے باتیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر فاروق آج بھی نہیں کہ وہ میری باتیں آپ سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2874. پھر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے ایک وہاں پر بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا اس کے اندر سب کو ڈال دیا گیا. ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی کہ جن صحابہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی فرمایا تھا ان کے لیے جو چاہے کرو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے لیے کہ بدر والوں کے لیے جنت لکھ دی ہے. صحیح بخاری 59-39 حدیث نمبر. ناظرین آج 17 رمضان المبارک ہے. آج کے دن ہی 1400 سال پہلے یہ واقعہ یہ جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمان بہت قلیل تھے کوفار بہت زیادہ تھے. اگر آج ہم سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں آج بھی ہمارے اندر وہ ایمان وہ جذبہ آ جائے تو آج بھی ہم دنیا کے آگے کوئی بھی ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکے گا. اگر ہمیں وہی جذبہ وہی ولولہ آ جائے جو اس وقت 313 میں تھا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ولولہ وہی جذبہ آج کے مسلمانوں میں ہم سب کے مسلمانوں میں پیدا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.